ہمارے آج کے مہمان خصوصی اور ہم سب کے لیے سرمایہ افتخار اور پوری امت مسلمہ اور خصوصاً ہماری قاسمی برادری کے لیے عظیم سرمایہ اور ہم سب کے انتہائی محترم مکرم جناب حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب حفظہ اللہ سے انتہائی ادب اور عاجزی کے ساتھ احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ گفتگو شروع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما رواه حذیفة بن الیمان رضی اللہ عنہ ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة۔ حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو میں آج کی اس مجلس کی صدارت کر رہے حضرت مولانا عبدالاحد قاسمی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کی اس مجلس کے لیے یاد کیا۔ آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ دفاع صحابہ اور اسی طریقے سے ختم نبوت کے میدان میں سوشل میڈیا اور زمینی سطح پر آپ حضرات جو کام کر رہے ہیں وہ وقت کی نہ صرف یہ کہ ضرورت ہے بلکہ بہت بڑی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کا ان دونوں اہم کاموں کے لیے انتخاب کیا ہے۔ آپ حضرات لائق صد تشکر ہیں۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ مختلف موضوعات پر وقتاً فوقتاً محاضرے ہوتے رہتے ہیں، اور رد الحاد کے موضوع پر یہ محاضرہ جو ہو رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ حضرات جو بھی امت کے لیے، امت کے سامنے، امت کے نوجوانوں کے سامنے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، اس تعلق سے سنجیدگی سے غور و فکر کرتے ہیں، اس کا لائحہ عمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی تمام کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہ جو موضوع ہے رد الحاد، ظاہر ہے کہ آدھے پون گھنٹے میں یا بلکہ 1-2 گھنٹے میں بھی اس کو مکمل طریقے سے کور کرنا ناممکن ہے۔ البتہ علماء کی مجلس ہے، اس لیے میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ مسئلے کی بنیاد کیا ہے اور اس مسئلے سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے، اس کا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ 2-3 باتیں پتہ چل جائیں تو کم سے کم یہ کہ راستہ مل جاتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالاحد صاحب نے اپنے ابتدائی کلمات میں جو بات کی ہے، ایک حقیقت کا جو اظہار کیا ہے، وہ بالکل درست کیا ہے۔ تو اس لیے چند باتوں کو ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ اس سلسلے میں کام کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس وقت امت میں ارتداد کی ایک لہر چل رہی ہے، اور جب میں لفظ ارتداد بولتا ہوں تو اس سے مراد وہ ارتداد نہیں ہے کہ جو کسی شادی محبت کے چکر میں کچھ لڑکیاں مرتد بن رہی ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں ارتداد سے فکری ارتداد مراد ہے، اور یہ فکری ارتداد پہلے کسی زمانے میں جب سوشل میڈیا کا دور دورہ نہیں تھا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے، اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے ملا اور اس نے اس کے ذہن میں شک پیدا کر دیا۔ اس طریقے سے پہلا بھی مرتد تھا تو دوسرا بھی مرتد ہو گیا۔ اب سوشل میڈیا کے دور میں بہت آسان ہے ارتداد پھیلانا یا شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ مستشرقین نے 200 سال میں بڑی محنت کی ہے کہ اسلام کے خلاف وہ اعتراضات کی ایک لسٹ تیار کر دیں۔ یہ اعتراضات تقریباً کم و بیش 500 کے قریب ہیں، جو قرآن کریم کے تعلق سے بھی ہیں اور اسی طریقے سے احادیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہیں۔ آج کے دور کے مرتدین اور اسلام دشمن اسی لسٹ میں جاتے ہیں، اس لسٹ میں سے کوئی اعتراض اٹھاتے ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھ جاتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر چینل کھلے ہوئے ہیں
اور ان چینلوں کی زبردست فنڈنگ ہو رہی ہے، اور فنڈنگ کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، یعنی غیر مسلم حضرات، کہ جن کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ دیکھ کر مزہ آتا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی اعتراض ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء ہو رہا ہے، تو وہ اسی نام پر چندہ دیتے ہیں۔ اور میرا اندازہ یہ ہے کہ کچھ چینل ایسے ہیں کہ جو 4-5 گھنٹے کی ویڈیو، ایک ویڈیو سے تقریباً 30-35 ہزار روپے آسانی کے ساتھ کما لیتے ہیں۔ روزانہ یہ چینل اس طرح کے اعتراضات اسلام کے خلاف کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان چینلوں کے چلانے والے کی ماہانہ کمائی کتنی ہوتی ہے۔ تو فنڈنگ بھی اپنی جگہ ہے۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ ارتداد اسلام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہاں یہ مسلمانوں کے لیے مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا کنسرن ہے، اسلام کا کنسرن نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ آخر دور میں فتنوں کی لہر چلے گی، فتنوں کی ہوا چلے گی، اور لوگ فتنوں کا شکار ہو جایا کریں گے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی، اس میں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ہمیں بتلائی تھی، ایک بات تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری بات کا انتظار کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ تھی کہ امانت لوگوں کے دلوں میں اتری، اس کے بعد قرآن کریم نازل ہوا اور لوگوں نے قرآن سے جو سیکھنا تھا وہ سیکھا، سنت سے جو سیکھنا تھا وہ سیکھا، یہ میں دیکھ چکا ہوں۔ اور اس کی مثال یہ لیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ میں اسلام لانے سے پہلے کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانی دشمنی تھی۔ کہیں دور کیوں جاتے ہیں، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہی سب کو معلوم ہے کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے چلے تھے، راستے میں پتہ چلا کہ ان کی بہن نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا، وہاں جا کر جو بھی ہوا سب جانتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کریم کی آیتیں انہوں نے پڑھنی شروع کی تو وہ شخص جو ابھی کچھ لمحات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے نکلا تھا، اچانک اس کے دل میں اسلام راسخ ہو جاتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر شہادت دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اچانک اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور وہ ہے کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا قابو ہوتا تو میں ان کو قتل کر چکا ہوتا، اور مجھے یقین ہے کہ اس دور میں اگر میری موت ہوتی تو میں سیدھا جہنم میں جاتا۔ میری زندگی کا دوسرا دور وہ ہے کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور اس طریقے سے ایمان لایا کہ آپ سے زیادہ محبوب کوئی دوسری شخصیت میرے لیے نہیں تھی، اور اتنی عزت دل میں تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، عزت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، کہ اگر آپ آج مجھ سے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیا تھا اس دور میں، تو شاید میں بتا نہ پاؤں، اور مجھے یقین ہے کہ اس دور میں اگر میرا انتقال ہو جاتا تو میں سیدھا جنت میں جاتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص ابھی قتل کرنے کے در پہ تھا، وہ قرآن کریم پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اپنی آنکھوں سے مطالعہ اور مشاہدہ کر کے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا انقلاب آتا ہے؟ قرآن آج بھی وہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہے، قرآن نہیں بدلا ہے، قرآن وہی ہے کہ جس قرآن نے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اٹریکٹ کیا تھا، اسلام کی طرف کھینچا تھا۔ آج اسی قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ پہلے امانت اتری، اس کے بعد قرآن کریم نازل ہوا، تو یہاں امانت سے مراد کیا ہے؟ ہم امانت کا انگریزی میں ترجمہ کر لیتے ہیں آنیسٹی، اور اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں ایمانداری۔ یعنی سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک شخص ایماندار بنے، اور وہ ایماندار صرف دوسروں کے ساتھ نہ ہو بلکہ سب سے پہلے وہ ایماندار اپنے ساتھ ہو، سب سے پہلے وہ اپنے ساتھ آنیسٹی دکھلائے۔ ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان کو یہ اعتراف ہو، یہ حقیقی اعتراف ہو کہ میں سب سے بڑا عالم نہیں ہوں، جتنا میں جانتا ہوں وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے جتنا میں نہیں جانتا۔ میں چیلنج کے طور پر اکثر یہ کہتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ مجھے کوئی دنیا میں ایک آدمی، زیادہ نہیں، ایک آدمی ایسا دکھاؤ کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک آدمی کسی بھی فیلڈ کا نہیں، حتیٰ کہ کوئی مسلمانوں میں سب سے بڑا عالم بھی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ہر ایک آدمی کو اپنی لا علمی کا، اپنی جہالت کا اعتراف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
میں یہ آنےسٹی تھی، وہ یہ جانتے تھے کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا کلام جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا تو ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام رب العالمین کا ہے۔ اس آنےسٹی کے ساتھ، اس ایمانداری کے ساتھ انہوں نے اس کلام کو قبول کیا اور ایمان لے آئے۔ یہی حال عمرو بن العاص کا رضی اللہ عنہ کا تھا، یہی حال دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا۔ آج کے دور میں جب ایک نوجوان قرآن کریم پڑھنے کی نیت سے کبھی اٹھا بھی لیتا ہے، اور وہ اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس نے یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر کوئی ویڈیو کسی اسلام دشمن کی دیکھی ہے اور اس میں وہ اعتراض ہو رہا تھا، اب جب وہ قرآن کریم کے ترجمے سے اس کو ملاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ہاں کچھ بات تو ہے، تو فوراً اس کے دل میں وسوسہ، اس کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے، وہ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھتا ہے، مزید شبہات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی جہالت کا اعتراف ہے۔ اگر وہ اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرے گا تو وہ ایماندار نہیں ہے، چونکہ وہ سب کچھ نہیں جانتا، اس نے پورا قرآن نہیں پڑھا، اس نے وہ عربی زبان نہیں جانتا، وہ تمام احادیث نہیں جانتا، وہ احادیث کے درجات نہیں جانتا، وہ رجال نہیں جانتا، وہ اسلامی عقیدے سے واقف نہیں ہے۔ ان سب کے باوجود محض ایک شک اور شبہے کو وہ انٹرٹین کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اس کو اپنے دل میں داخل کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا شبہ آتا ہے، پھر تیسرا شبہ آتا ہے، اور اس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں یہ واضح ہو گیا کہ دراصل شکوک کی جو بنیاد ہے وہ بے ایمانی ہے، وہ اس بات کا اعتراف نہ کرنا ہے کہ میں سب کچھ نہیں جانتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کے فوراً بعد ذکر فرمائی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ آخر دور میں فتنے یعنی شکوک و شبہات دلوں پر اس طریقے سے آئیں گے جیسا کہ ایک چٹائی بنتی ہے تو ایک ایک تنکا اس چٹائی میں لگتا ہے، ایسا نہیں کہ سارے تنکے ایک جگہ جمع کر دیے گئے اور اچانک چٹائی تیار ہو گئی، بلکہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اس طریقے سے فتنے آتے جائیں گے۔ یہی آج ہو رہا ہے کہ ایک فتنہ آتا ہے، اس کے بعد دوسرا آتا ہے اور وہ پہلے سے بڑا ہوتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے وہ پہلے دو سے بڑا ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ان فتنوں اور شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں اور اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو اخلاقی وجہ ہے وہ تو میں نے بتا دی کہ دل میں جو بے ایمانی ہے اور اس بات کا اعتراف نہ کرنا ہے کہ وہ سب کچھ نہیں جانتے، یہ پہلی روحانی وجہ ہے۔ دوسری وجہ جو اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دو الفاظ آپ ذہن میں رکھ لیں، پہلا لفظ ہے سائنٹزم اور دوسرا لفظ ہے لبرلزم۔ سائنٹزم نکلا ہے سائنس سے، اسلام کو سائنس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت حکیم اسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر میں جو انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں کی تھی، اور وہ تقریر خطبات حکیم الاسلام میں چھپی ہوئی ہے، غالباً اسی تقریر میں حضرت حکیم الاسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سائنس اسلام کی خادم ہے، تو خادم کو مخدوم سے یا مخدوم کو خادم سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، خادم تو ہے ہی خدمت کرنے کے لیے، تو اس لیے ہمیں یا مسلمانوں کو یا اسلام کو سائنس سے کوئی مسئلہ نہیں، اور نہ ہی قرآن کریم سائنس کی کتاب ہے کہ ہم سائنسی مضامین قرآن کے اندر تلاش کرتے پھریں۔ مسئلہ سائنٹزم ہے، اور یہاں بہت سے مسلمان غلطی کر جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سے سائنس ثابت نہیں ہو رہی ہے لہٰذا قرآن کریم غلط ہے، یا قرآن کریم سائنس کی بات کیوں نہیں کرتا۔ تو مسئلہ سائنس نہیں ہے بلکہ سائنٹزم ہے۔ اور سائنٹزم کس کو کہتے ہیں؟ سائنٹزم سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو، اپنی زندگی کو، اپنے افکار کو، اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو سائنس کی بنیاد کے اوپر پرکھنا، سائنس کو مقتدا مان لینا، سائنس کو سب کچھ سمجھ لینا، یہ دراصل سائنٹزم کہلاتا ہے۔ پہلی بنیاد یہ ہے۔ دوسری بنیاد ہے لبرلزم۔ لبرلزم کہتے ہیں کہ جدید دور میں جو اقدار اور جو روایات اس دنیا میں رواج پا گئی ہیں، ان روایات کو اصل سمجھ لینا اور ان کو اخلاق کا پیمانہ سمجھ لینا۔ میں ان دو تین روایات کے تعلق سے
ابھی گفتگو کروں گا. سب سے پہلے سائنٹزم کو لے لیتے ہیں. میں نے بھی کہا کہ سائنس کوئی مسئلہ نہیں ہے, سائنٹزم مسئلہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سائنس کو معیار بنا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر معیار آپ کا بہت مضبوط ہے اور ایسا قطعی ہے, اتنا یقینی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ معیار اتنا کمزور ہے اور اتنا غیر یقینی ہے, اتنا ظنی ہے کہ آئے دن اس کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے. سائنس کا ایک بڑا مسئلہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پرابلم آف انڈکشن, اس کا دوسرا نام ہے پرابلم آف بلیک سوان. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے. وہ مثال یہ ہے کہ چند صدیوں پہلے یورپ میں یہ بحث چلی کہ یہ جو ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں بگلا بولتے ہیں, تو وہاں اور ہمارے علاقے میں بھی, یہاں امریکہ میں بھی, یہ سب کے سب ان کا رنگ سفید ہوتا ہے. آسٹریلیا میں اور کچھ علاقوں کے اندر یہ کالے ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں چونکہ اسفار کی کثرت نہیں تھی تو لوگ یہ سمجھے کہ اس کا رنگ صرف اور صرف سفید ہوتا ہے. ساری دنیا کے بگلے تو انہوں نے نہیں دیکھے تھے, انہوں نے چند سو دیکھے ہوں گے, چند ہزار دیکھے ہوں گے, اپنے علاقے کے دیکھے ہوں گے, تو انہوں نے یہ مان لیا کہ ساری دنیا کے بگلے سفید ہوتے ہیں. پھر جب یہ ہوا کہ اسفار بڑھنے لگے اور دوسرے علاقوں میں یہ لوگ جانے لگے تو وہاں بگلے کا رنگ کالا بھی تھا. تو اب یہ مسئلہ ہوا کہ ہم نے تو یہ سٹیٹمنٹ دے رکھا ہے کہ ساری دنیا کے بگلے سفید ہوتے ہیں, یہ تو ٹوٹ گیا. اس کو کہا گیا پرابلم آف بلیک سوان. اسی طرح پرابلم آف انڈکشن ہے, اس کو میں 2 مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں گا. پہلی مثال ہے جو بالکل تازہ ترین ہے, سب اس سے واقف ہیں, وہ ہے کرونا ویکسین. ظاہر ہے کہ ایک سائنس کا کارنامہ ہے کہ ویکسین نکل گئی. کچھ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میڈیکل فیلڈ میں کسی بھی چیز کے اوپر تحقیق کیسے ہوتی ہے؟ چند ہزار لوگوں کو والنٹیئرلی منتخب کیا جاتا ہے, یہ لوگ آتے ہیں اور ان کو دوا دی جاتی ہے یا ان کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے. اس کے بعد ان کی صحت کا مطالعہ کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اگر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا ہے تو پھر اس دوا کو یا اس ٹیکے کو اپروو کر دیا جاتا ہے. تو ویکسین کے تعلق سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ جتنے ہزار لوگوں کو عام طور سے بلایا جاتا تھا اتنے ہزار لوگوں کو نہیں بلایا گیا, بلکہ بالکل پہلے دوسرے مرحلے میں ہی ایمرجنسی کی صورتحال میں وہ ویکسین اپروو کر دی گئی. آپ میڈیکل کی کوئی بھی دوا اٹھا لیں, اس کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ویکسین کو یا اس دوا کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پوری دنیا کی آبادی پر نہیں ہوتا, بلکہ منتخب افراد پر ہوتا ہے. 20,000 25,000 30,000 افراد کے اوپر اس دوا کا ٹیسٹ ہوگا یا اس ٹیکے کا ٹیسٹ ہوگا, اور اس کے بعد اس دوا کو اپروو کر کے مارکیٹ میں لانچ کر دیا جاتا ہے. بعض لوگوں کو وہ دوا کارگر کرتی ہے, بعض لوگوں کو نہیں کرتی. کورونا ویکسین سے بہت سے لوگ مزید بیمار ہوئے ہیں, بہت سے لوگوں کی ہلاکت ہو گئی ہے. یہ ہے پرابلم آف انڈکشن. سائنس کی جو بنیاد ہے وہ ہے انڈکشن. اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں استقراء. عربی میں جو دلیل استقرائی ہے وہی انڈکشن ہے, وہی پرابلم آف انڈکشن ہے. مثلا آپ نے یہ دیکھا کہ اس چیز کی کہ آرگیومنٹ مجھے 4 ملے ہیں, آپ کو 4 ملے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 4 ہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ 10 ہو, آپ کو مزید 6 نہ ملے ہوں. اب یہ جو پرابلم آف انڈکشن ہے اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں ارتقاء یعنی ڈارونین ایوولوشن پر. ایک آدمی کو سب سے پہلے جو ڈاؤٹ آتا ہے, شک آتا ہے, وہ دراصل ارتقاء کی وجہ سے آتا ہے. وہ اپنے اسکول میں کالج میں یہ پڑھتا ہے کہ بھائی تخلیق تو نہیں ہوئی, بلکہ انسان جو پیدا ہوا ہے, انسان جو بنا ہے, وہ دراصل ارتقاء کرتے 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 یہاں اپنی موجودہ صورتحال تک پہنچا ہے. ایک زمانہ تھا جبکہ یہی انسان تقریباً چمپینزی سے جیسا لگتا تھا, اس سے پہلے یہ کچھ اور لگتا تھا, اس سے پہلے یہ کچھ اور لگتا تھا. تو سنگل سیل سے یعنی ایک سیل سے ارتقاء ہوتے 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 یہ تمام جانور اینیمل کنگڈم جس کو بولتے ہیں, یہ پوری اینیمل کنگڈم بنی ہے, اور اس میں ہم اس کا ایک حصہ ہیں. یہ کیسے ثابت کیا؟ یہ انڈکشن کی وجہ سے ثابت کیا. وہ اس طریقے سے کہ ان کو کچھ ڈھانچے ایسے ملے, بہت سارے دلائل ہیں ارتقاء کے تعلق سے, لیکن میں ایک دلیل ذکر کر رہا ہوں. ان کو کچھ ڈھانچے ملے. وہ ڈھانچے اس طرح کے تھے کہ جو آج کے جو موجودہ انسان ہیں ان کے ڈھانچوں سے قدرے مختلف تھے, لیکن وہ مکمل جانور بھی نہیں تھے. تو انہوں نے ان چند ڈھانچوں کی بنیاد پر یہ اندازہ لگایا کہ انسان دراصل ارتقاء ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے. ان ڈھانچوں کی ٹیسٹنگ بھی ہوئی لیب میں, ایک لمبا موضوع ہے, لیکن اتنی بات طے ہے
کہ جو لوگ بھی ارتقاء کے اوپر یقین کرتے ہیں اور اس بنیاد پر تخلیق کا انکار کر دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایک بھی قطعی دلیل نہیں. ان کے پاس جو دلیل ہے وہ یہی استقرائی دلیل ہے جس کو ہم انڈکشن کہتے ہیں، اور انڈکشن اپنے میں خود ایک پرابلم ہے. سائنٹسٹ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. آپ کسی ایک سائنٹسٹ سے جو ایوولوشن کے اوپر یا ارتقاء کے اوپر یقین کرتا ہو، آپ یہ پوچھ لیں کہ مجھ کو دلیل قطعی دو کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، جو کبھی نہ بدلے، ایسی دلیل دو ارتقاء کے ثبوت میں، وہ صبح قیامت تک نہیں دے سکے گا. آپ جب کسی سے گفتگو کریں اور اس دلیل کا مطالبہ کریں تو وہ دلیل اس لیے نہیں دے پائے گا کہ ایسی دلیل موجود ہی نہیں ہے. لیکن طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو جو کالج میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں اور اسکولوں میں ہیں، ان کو یہ بتا دیا گیا کہ سائنس میں دلیل اسی طریقے سے کام کرتی ہے، لہٰذا ان کے یہاں استخراجی دلیل کا کوئی وجود ہی نہیں. دلیل دو طرح کی ہیں، استقرائی اور استخراجی. جس کو ہم ہمارے یہاں جو شریعت کا جو مدار ہے وہ دراصل استخراجی دلائل کے اوپر ہے، اور سائنس کا جو مدار ہے وہ استقرائی دلائل کے اوپر ہے. تو جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں ان کو یہ بتا دیا گیا کہ سائنس اسی طریقے سے کام کرتی ہے اور سوسائٹی اسی طریقے سے موو ہوتی ہے، سوسائٹی اسی طریقے سے چلتی ہے استقراء کی بنیاد پر. استخراج کوئی چیز نہیں. لہٰذا اس طالب علم کے، اس اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہی بیٹھ گیا کہ دلیل یہی ہے. جب آپ اس سے گفتگو کریں تو آپ ارتقاء کا رد کرنے کے بجائے اس کی دلیل کا رد کیجیے، آپ اس کے اصول کے اوپر حملہ کیجیے، تب جا کر آپ اپنے مدعے کو ثابت کر پائیں گے. تو سائنٹزم پہلی بنیاد ہے، اور دوسری بنیاد ہے لبرلزم. لبرلزم جس کو ہم آزاد خیالی جس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، روشن خیالی ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے تحت تین چیزیں آتی ہیں. پہلی چیز ہے فریڈم یعنی آزادی، دوسری چیز ہے ایکوالٹی یعنی مساوات، اور تیسری چیز ہے پروگریس. پروگریس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ٹائم میں، جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہم اخلاقی اعتبار سے بہتر ہو رہے ہیں. یہ ہے پروگریس. ان تینوں اصطلاحات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ارتداد کو سمجھنا چاہتے ہیں. فریڈم یعنی ہمیں ہر چیز کے کہنے کی آزادی ہے، ہمیں ہر اس بات کے کہنے کی آزادی ہے کہ جس سے سامنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور تکلیف سے مراد ہوتا ہے فزیکل یعنی جسمانی تکلیف نہ ہو. یہ ہے مکمل فریڈم، مکمل آزادی. مغربی ممالک کے اندر اسی طرح کی آزادی پائی جاتی. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مغربی ممالک میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کارٹونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، کارٹون بنائے جا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں مکمل آزادی ہے، ہم اس آزادی کا اظہار کر رہے ہیں. اگر آپ ان سے کہیں کہ اس سے 1 ارب مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جسمانی اعتبار سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں، اگر آپ کے جذبات مجروح ہوتے رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنی آزادی کا اظہار کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے آزادی. اس کے تحت بہت ساری مثالیں ہیں، میں صرف 2 مثال ذکر کرنا چاہوں گا. پہلی مثال ہے ارتداد کی سزا. غیر مسلموں کو اور اسی طریقے سے مرتدین کو سب سے زیادہ جو اعتراض ہوتا ہے وہ ارتداد کی سزا پر ہوتا ہے کہ اسلام میں ارتداد کی سزا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام رائے کی آزادی کا قائل نہیں، اظہار رائے کی آزادی کا اسلام قائل نہیں ہے. تو ہم ایسے معاشرے میں، ایسی سوسائٹی میں کیسے رہ سکتے ہیں کہ جہاں آپ اپنی بات نہ کہہ سکیں؟ اگر کبھی اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو ایسی اسلامی حکومت میں کیسے رہا جا سکتا ہے کہ جہاں آپ جیسے ہی دوسری رائے دیں آپ کو قتل کر دیا جائے؟ بظاہر یہ آرگیومنٹ لگتا بڑا مضبوط ہے اور اپیلنگ ہے، نوجوان اس سے جھانسے میں آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ بات تو صحیح ہے کہ اسلام رائے کی آزادی کا اور اس کے احترام کا قائل نہیں. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں، یا میں دوبارہ کہوں گا کہ انہیں اپنی چونکہ جہالت کا اعتراف نہیں ہے اس لیے وہ یہ نہیں جانتے کہ ایمان رائے نہیں ہے، کفر رائے نہیں ہے. ایمان دراصل عقیدہ ہے جس کو آج کی زبان میں ایک پالیسی کا نام پالیسی کہتے ہیں. آپ کسی ملک کی پالیسی سے جب اختلاف کریں گے تو اس کو رائے کی آزادی نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو غداری کہا جاتا. ارتداد کی جو سزا ہے وہ رائے کی آزادی کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ غداری کی وجہ سے. ایک آدمی اگر اپنے ملک کی پالیسی، اپنے ملک کے قانون اور اس کے دستور کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، چونکہ اسلامی حکومت کا دستور کس چیز کے اوپر ہے؟ ایمان باللہ کے اوپر قائم.
ایک آدمی اگر ایمان کو چھوڑ کر کفر کی تبلیغ کرنے لگے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ملک کا غدار ہے، اور ملک کو یہ اختیار ہے کہ وہ چھوٹی سزا دے کہ بڑی سزا دے، اور دنیا کے ہر ملک میں غداری کی سزا ہے۔ آپ مغربی ممالک میں چلے جائیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کہیں بھی چلے جائیں، غداری کے اوپر سزا ہے۔ اور تو اور رائے کی آزادی کے چیمپئن ان ممالک میں اگر آپ آ کر دیکھیں، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں ہولوکاسٹ کی، آپ یورپ کے کسی ملک میں جا کر ذرا ہولوکاسٹ کا انکار کر کے دکھائیں، آپ یہ کہہ کر دکھائیں کہ ہولوکاسٹ میں 6 ملین یہودی نہیں مرے تھے بلکہ چند ہزار مر گئے تھے یا 1 لاکھ مر گئے تھے، آپ تحقیق نہیں کر سکتے، یونیورسٹیوں میں اس موضوع کے اوپر آپ مطالعہ نہیں کر سکتے، آپ کو آنکھ بند کر کے اندھی تقلید کے ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ 6 ملین لوگ، 6 ملین یہودی ہٹلر کے ہاتھوں مرے تھے۔ آپ ہولوکاسٹ کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کریں گے تو کچھ ممالک میں 2 سال کی قید ہے، کچھ ممالک میں 4 سال کی قید ہے، کچھ ملکوں میں 6 سال کی قید ہے، وہ اس کو غداری کے اندر لے کر آتے ہیں۔ تو وہ آزادی اظہار رائے کہاں ہے؟ تو کسی بھی ملک کی پالیسی اور اس کے دستور کے خلاف رائے دینا دراصل رائے نہیں ہے، بلکہ یہ غداری ہے، اور ارتداد کی سزا اسی غداری کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ پہلی مثال تو یہ ہے، میں مختصر اور جلدی بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بنیادیں پتہ چل جائیں۔ آج کے دور میں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں ایک بڑا فتنہ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ مغربی ممالک میں جو فتنہ شروع ہوتا ہے وہ تقریباً 30-40 سال کے بعد ہمارے ملکوں میں پہنچتا ہے، بر صغیر میں پہنچتا ہے۔ اس فتنے کو کہا جاتا ہے ٹرانسجینڈرزم۔ ٹرانسجینڈرزم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ میری روح یا میں ایک غلط باڈی میں ٹریپ ہو گئے، غلط باڈی میں، غلط جسم کے اندر پھنس گئے، میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، یا عورت کہتی ہے کہ میں عورت نہیں ہوں، مرد ہوں۔ یہ ہے ٹرانسجینڈرزم۔ اس کو دوسرے الفاظ میں LGBTQ+ بھی کہتے ہیں۔ L سے ہے لیسبین، G سے ہے گے، B سے ہے بائی سیکشول، اور اس طریقے سے بہت سارے جینڈرز ہیں۔ تقریباً ٹوٹل 80 سے زیادہ، اور ایک جگہ میں نے پڑھا 100 کے قریب جینڈرز ہیں۔ فیس بک کے اوپر اگر آپ پروفائل بنائیں تو 55-56 تو جینڈرز کی وہاں پر آپ کو اختیار ہے کہ آپ کوئی ایک جینڈر چن سکتے ہیں۔ یہ جو ٹرانسجینڈرزم کا فتنہ یورپ امریکہ میں چلا اور اس کے بعد اب انڈیا پاکستان میں پھیل رہا ہے، یہ دراصل اسی آزادی اظہار رائے کے تحت کہ مجھے آزادی ہے کہ میں اپنے جینڈر کا انتخاب کروں۔ ڈاکٹر نے جو لکھ دیا تھا میری پیدائش کے وقت کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، یہ ڈاکٹر کو حق نہیں ہے، یہ مجھے حق ہے اپنی آزادی کے تحت کہ میں چاہے اپنے آپ کو مرد قرار دے لوں یا عورت قرار دے لوں یا دونوں قرار دے لوں یا کچھ نہ قرار دوں۔ ایک خاتون کی ویڈیو چند دنوں پہلے نظر سے گزری، ایک انگریز تھی، وہ یہ کہنے لگی کہ مجھے عجیب سے خیالات آنے لگے اور مجھے لگا کہ میں عورت نہیں ہوں، میں مرد ہوں، تو میں نے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر لیا۔ یہ جو مرد ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بس مرد مان لیا؟ نہیں، اپنے آپ کو مرد ماننے کے بعد عورتوں کے ساتھ وہ تعلق قائم کیے جو ایک مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اس عورت کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر لیا، لیکن مجھے لگا کہ نہیں، میں مرد بھی نہیں ہوں، پھر میں نے واپس اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر لیا، پھر لگا کہ نہیں، میں عورت بھی نہیں ہوں، کچھ گڑبڑ ضرور ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے دونوں اپنے آپ کو ڈکلیئر کر لیا، میں مرد بھی ہوں اور عورت بھی ہوں، جب دل چاہتا ہے عورت ہوں، جب دل چاہتا ہے مرد ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خواہش ہوئی تو کسی مرد کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، جب خواہش ہوئی تو کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کر لیا۔ یہ ہے اس کو بولتے ہیں جینڈر فلوئڈٹی، یہ ٹرانسجینڈر کی ایک قسم ہے۔ کینیڈا میں ایک بوڑھا شخص ہے، تقریباً 70-75 سال کا، اس نے ایک دن اعلان کیا کہ مجھے کچھ 8-9 سالہ لڑکی کی سی فیلنگ آ رہی ہے، تو میں 8-9 سال کی لڑکی ہوں آج سے۔ یعنی ایک تو یہ کہ مجھے لڑکی کی سی فیلنگ آ رہی ہے یا عورت کی سی فیلنگ آ رہی ہے، ایک یہ اس نے عمر بھی متعین کر دی کہ میں 8-9 سالہ لڑکی ہوں، اور اس نے اسی طرح کا لباس پہننا شروع کر دیا۔ چھوٹی بچیاں جو فراک وغیرہ پہنتی ہیں، گڑیوں سے کھیلتی ہیں، وہ اسی طریقے سے اس نے حرکتیں شروع کر دی۔ اس کو پاگل قرار نہیں دیا گیا، اس کو سوسائٹی نے مانا کہ ہاں بھائی یہ اس کا حق ہے، لیکن انسان کے بنائے ہوئے جو قانون ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے ایک موقع پر کہا کہ اگر یہ بڈھا جرم کر لے، کوئی بھی قانون کینیڈا کا توڑ دے، اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر مقدمہ کون سی عدالت میں چلے گا؟
چونکہ جتنے بھی سیکولر ممالک ہیں اس میں 2 عدالتیں ہوتی ہیں، ایک تو عام عدالت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جوینائل کورٹ جہاں بچوں کے مسائل سنے جاتے ہیں. تو اس بڈھے کے اوپر کیس بچوں کی عدالت میں چلے گا چونکہ حکومت نے اس کو مان لیا، یا اس کے اوپر کیس بڑوں کی عدالت میں چلے گا. اگر مان لیں وہ کسی کو قتل کر دے، کوئی بچہ قتل کر دے تو اس کی سزا الگ ہے، اور اگر کوئی بڑا قتل کرے گا تو اس کی سزا الگ ہے. تو اس کو سزا کون سی دی جائے گی؟ یہاں قانون فیل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہمیشہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتا. تو یہ جو آزادی اظہار رائے ہے، اس کے تحت بہت ساری اخلاقی بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہیں. دوسری جو بنیاد ہے لبرلزم کی وہ ہے ایکوالٹی. ایکوالٹی کا مطلب ہے مرد اور عورت کے درمیان مساوات، اور مرد اور عورت کے درمیان ہی نہیں بلکہ جو 80 90 100 کے قریب جینڈرز متعارف ہوئے ہیں سب کے سب برابر ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جتنے بھی پبلک پلیسز ہیں، پبلک مقامات ہیں، وہاں پر جو باتھ رومز ہوتے ہیں مردوں کا الگ عورتوں کا الگ. تو ٹھیک ہے، عورت ہے تو عورتوں کے باتھ روم میں جائے گی، مرد ہے تو مردوں کی طرف جائے گا. لیکن ایک بندہ جو دونوں ہے، یا ایک مرد ہے جو اپنے آپ کو عورت بتاتا ہے، یا عورت ہے اپنے آپ کو مرد، وہ کدھر جائے گا؟ وہ جدھر دل چاہے وہاں جائے گا. یہ باقاعدہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو ایک عورت جو اپنے آپ کو، یا ایک شخص جو اپنے آپ کو دونوں بتاتا ہے، جس وقت اس کا دل چاہے عورتوں کے طرف چلا جائے، اور جس وقت اس کا دل چاہے وہ مردوں کی طرف چلا جائے. یہ ہے ایکوالٹی. اس سے مسلمانوں میں کیا مسئلہ ہوا؟ مسلمانوں میں مسئلہ یہ ہوا کہ خواتین کے تعلق سے یہ مان لیا گیا کہ اسلام میں خواتین کو اتنے حقوق نہیں دیے گئے جتنا کہ مردوں کو دیے گئے. 2-3 دن سے ایک ویڈیو چل رہی ہے، کوئی پاکستان کی اینکر ہے جس نے ہمارے ہندوستان کے ایک صاحب سے انٹرویو لیا اور گفتگو چل رہی ہے حوروں کے تعلق سے. تو اس عورت نے کیا کہا؟ اس عورت نے یہ کہا کہ بھائی مردوں کو تو 72 حوریں ملیں گی، اور ہمیں آپ پرانے اسی ہسبینڈ کے اوپر سیٹ کر رہے ہو کہ ہم اسی ہسبینڈ کے ساتھ جنت میں جائیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ جو سوال اس کے ذہن میں آیا، یہ دراصل اس ایکوالٹی کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے آیا جو اس کے ذہن میں ہے کہ مرد اور عورت کو ہر چیز میں برابر کے حقوق ملنے چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ مردوں کو امامت کا حق ہے تو عورتوں کو امامت کا حق کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام عورتوں کو اور مردوں کو برابر تصور نہیں کرتا. اب اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ کچھ لوگ یہ دینے لگتے ہیں کہ نہیں جی بہت بالکل برابر ہیں، بس چند چیزیں ہیں. میں اس کا جواب یہ نہیں دیتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات غیر فطری ہے، ممکن ہی نہیں. مردوں اور عورتوں کے درمیان برابری ہو ہی نہیں سکتی. ہاں، مردوں اور عورتوں کے درمیان انصاف ہو سکتا ہے. اسلام میں جینڈر جسٹس ہے لیکن ایکوالٹی نہیں ہے. جینڈر جسٹس کا مطلب ہے صنفی انصاف، صنف کی بنیاد پر عدل. یہ ہے کہ ایک مرد اگر عورت کو قتل کرے گا تو اس کو وہی سزا ملے گی کہ اگر وہ مرد کو قتل کرے. لیکن ایکوالٹی یعنی برابری اور مساوات نہیں. اس کے منطقی دلائل ہیں، اس کے بایولوجیکل دلائل ہیں، اس کے عقلی دلائل ہیں. وہ دلائل جاننے بہت ضروری ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ ہے پروگریس. ہم جیسے جیسے وقت میں آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ہم اخلاقی اعتبار سے بہتر ہو رہے ہیں. یہ لبرلزم کی سب سے بڑی بنیاد ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے بہت سی مرتبہ کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ارے بھائی آپ کون سے پرانے زمانے کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ارے یہ تو 1400 سال کی باتیں ہیں، 1400 سال پرانی، ان باتوں میں کیا رکھا ہے، آج کی بات کریں. یہ وہ دراصل عقیدہ ہے کہ جس کو ہم انگریزی میں پروگریس کہتے ہیں. ایک اور اصطلاح سن لیجئے. اس اصطلاح کو انگریزی میں کہا جاتا ہے ڈوگما، جس کا اردو میں، ٹھیٹ اردو میں ہم ترجمہ کریں گے ہٹ دھرمی. مسلمانوں کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمان ڈوگما کے قائل ہیں، یعنی ہٹ دھرم ہوتے ہیں. بس ان کو جو مل گیا قرآن میں، قطع نظر اس کے کہ وہ منطقی ہے، عقلی ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو مانیں گے. حدیث میں اگر آ گیا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ لاجیکل ہے، منطقی ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو مانیں گے. مسلمان ہٹ دھرم ہوتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ قرآن کو اور حدیث کو آنکھ بند کر کے مانتے ہیں وہ اس لیے مانتے ہیں کہ ان کو قرآن اور حدیث کا جو عقلی پہلو ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں. لیکن جو لوگ سائنس کو مانتے ہیں وہ تو دعوے دار ہیں کہ ہم تو بہت بڑے عقل مند ہیں، ہم تو سائنس پر عمل کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ ہٹ دھرمی اگر کسی میں ہوتی ہے تو وہ سائنٹسٹ میں ہوتی ہے. سب سے زیادہ اگر ہٹ دھرمی کسی میں ہوتی ہے تو وہ لبرلز میں ہوتی ہے. وہ اس طریقے سے کہ جب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے وقت میں آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے بہتر ہو رہے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں. آپ کی نہ تو استقرائی دلیل ہے نہ استخراجی دلیل ہے.
نہ انڈکٹیو آرگیومنٹ ہے نہ ڈیڈکٹیو آرگیومنٹ ہے، کوئی دلیل ہے ہی نہیں، محض عقیدہ، محض ایک دعویٰ کہ ہم جیسے جیسے وقت میں آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے بہتر ہو رہے ہیں، یہ ایک بلا دلیل دعویٰ ہے۔ اور آپ دنیا کے کسی بھی آدمی سے جو اپنے آپ کو لبرل سمجھتا ہو پوچھ لیں کہ اس کی کیا دلیل ہے، وہ بغلے جھانکے گا۔ اس سے زیادہ ہٹ دھرمی کی کیا بات ہوگی کہ آپ نے پوری سوسائٹی لبرلزم کی بنیاد پر بنا دی اور اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے وقت میں پیچھے جائیں گے ہم اخلاقی اعتبار سے بہتر ہوں گے، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ جتنا ہم قریب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ ہمارے لیے مورالٹی اور اخلاق کا مصدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، ہم بہتر ہوں گے۔ آپ بتائیے کہ آپ کے لیے اخلاق اور مورالٹی کا مصدر کیا ہے؟ ٹائم اخلاق اور مورالٹی کا مصدر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو ثابت کر دیجیے۔ ہم ثابت کر دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور مورالٹی کا مصدر ہے، ہمارے پاس ایک نہیں ہزار دلائل۔ آپ ایک دلیل دے دیجئے کہ ٹائم اخلاق اور مورالٹی کا مصدر ہے۔ تو یہ تین بنیادیں ہیں لبرلزم کی۔ اگر ہم سائنٹزم اور لبرلزم کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں تو ارتداد کا اور ذہنوں میں جو شکوک پیدا ہوتے ہیں نوجوانوں کے، ان کا بہت آسانی کے ساتھ جواب دیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے رابطہ کیا، اتفاق ہے کہ تقریباً ہر دوسرے دن اس طرح کے میسج آتے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے، ٹھیک ہے سوال ہے تو ہم جواب دے دیتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل آخری کنارے پر کھڑا ہوا ہے، اگر اس کے شکوک اور شبہات کو حل نہ کیا گیا تو یہ گر جائے گا، کفر کی کھائی میں گر جائے گا۔ تو ایک شخص نے مجھے میسج بھیجا، شاید پرسوں کی بات ہے، کہنے لگا کہ میرا ایک دوست مرتد ہو گیا ہے اور میرے بھی کچھ سوال ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے سوال کا تو میں بعد میں جواب دوں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا دوست کیوں مرتد ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ ایک حدیث ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے صبح صادق سے پہلے، تو وہ اس حدیث کی وجہ سے مرتد ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اترے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کا جسم ہے، اور جس کا جسم ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے وہ مرتد ہو گیا۔ تو میں نے اس کو یہی بات کہی کہ تمہارے دوست نے کیا مکمل اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو ابھی چند احادیث کا اس نے کچھ ویڈیوز دیکھی اور اس کے بعد چند احادیث کا اس نے مطالعہ کرنا شروع کیا، اس کو لگا کہ اس میں تو بڑا گھال گچول ہے اور بڑے شکوک و شبہات ہیں، اور اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ بات وہیں آ جاتی ہے کہ ایک آدمی جس دن اپنی جہالت کا اعتراف کر لے گا وہ شکوک و شبہات سے نکل جائے گا۔ جیسے ہی وہ شخص یہ سمجھے گا کہ نہیں مجھے سب کچھ آتا ہے یا میں علماء سے زیادہ جانتا ہوں، وہ شکوک و شبہات کی دلدل میں اس طرح دھستا چلا جائے گا کہ آہستہ آہستہ وہ ایمان سے نکل کر کفار کے ساتھ جا ملے گا۔ آخر میں چند باتیں علماء کرام سے کرنا چاہوں گا۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، منظم انداز سے کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی صفوں میں علماء کو تیار کرنا بہت ضروری ہے اس مقصد کے لیے۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک بڑی تعداد ہے علماء کی جو رد قادیانیت پر کام کرتی، بڑی تعداد ہے جو دیگر فتنوں کے اوپر کام کرتی، لیکن ہمارے پاس اتنے علماء نہیں ہیں کہ جو رد ارتداد کے اوپر یا رد الحاد کے اوپر فکری الحاد اور فکری ارتداد کے خلاف کام کرے۔ تو ایک تو ان علماء کی تیاری بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ مطالعہ ہے، تو قبل اس کے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ بھئی ہم نے سارا مطالعہ کر لیا یا اس موضوع کے اوپر مکمل ہمیں ادراک حاصل ہو گیا، وہ جتنا بھی ان کا مطالعہ ہے وہ اپنی مسجدوں میں، جمعہ کے خطبوں میں، عام تقریروں میں اس موضوع کو اپنی تقریروں کا عنوان اور موضوع بنائیں اور عوام کو آگاہ کریں، بالکل اسی طریقے سے آگاہ کریں جیسا کہ قادیانیت کے تعلق سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آگاہ کریں کہ یہ فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم کھلے آنکھوں دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ایک بندہ صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، یا شام میں مومن ہوگا، صبح تک وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا آپ حضرات کی، وہ یہ کہ آپ میں سے ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو مختلف مدارس سے وابستہ ہے، مدرسوں میں ذمہ دارانہ پوزیشن رکھتی ہے، تو مدارس میں اس موضوع کے اوپر جتنا جلد ہو سکے ورک شاپس کا انعقاد ہونا چاہیے، سیمینار کا انعقاد ہونا چاہیے،
ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی عالم نہیں ہے، کچھ علماء ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ سامنے نہیں آنا چاہتے، کچھ اپنے مطالعے میں مصروف ہیں، ان کو نکال کر باہر مدارس میں ورک شاپ کے لیے لانا بہت ضروری ہے، تاکہ طلبہ میں کم سے کم یہ بیداری آئے کہ ہاں یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک میدان ہے کہ جس پر کام کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، اور جس کے تعلق سے میں نے بارہا جو ذمہ داران ہیں ہمارے ان کو توجہ بھی دلائی ہے، اور آپ کے توسط سے میں دوبارہ توجہ دلانا چاہوں گا، آپ حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ان حضرات سے اکابر کی توجہ اس طرف کرائیں کہ جو بڑے مدارس ہیں ہمارے، ان مدارس میں اس موضوع کے اوپر باقاعدہ تخصص کا پروگرام شروع ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے رد قادیانیت وغیرہ کے تعلق سے ہمارے یہاں باقاعدہ شعبے ہیں، اس موضوع کے اوپر اور اس عنوان سے شعبے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ گجرات میں ایک مدرسہ ہے کہ جس نے اس کا آغاز کیا ہے، اور غالباً کچھ اور مدارس بھی ہوں گے، لیکن جب بڑے مدارس اس چیز کو اپنا ایجنڈا بنا لیتے ہیں تو پھر چھوٹے مدارس اس کی تقلید فوراً کرنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی ایک چھوٹا مدرسہ کرے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے مدارس اس کی تقلید کریں، لیکن اگر مان لیں دارالعلوم دیوبند میں ہو جائے، یا مثلا مظاہر علوم سہارنپور میں ہو جائے، ندوۃ العلماء میں ہو جائے، اس طرح کے مدارس جو بڑے مدارس ہیں، جب ان میں ایک چیز چل پڑتی ہے تو پھر دوسرے مدارس کے لیے اس کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ میں سے سبھی حضرات عوام سے کسی نہ کسی سطح پر جڑے ہوں گے۔ میں دیکھتا یہ ہوں کہ عوام جب ان مرتدین اور ملحدین کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پر اعتراض ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، تو وہ حمیت اور غیرت سے مغلوب ہو کر ان جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں، ان ویڈیوز میں باقاعدہ ان اسٹریم میں شامل ہوتے ہیں اور وہ دفاع کرنے لگتے ہیں۔ لیکن چونکہ علم نہیں ہے، علم دین حاصل نہیں کیا، اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی، تو بجائے اس کے کہ وہ کامیاب دفاع کریں، ہوتا یہ ہے کہ وہ خود شکوک و شبہات لے کر لوٹتے ہیں۔ تو ہمیں دراصل یہ عوام کو بتانا ہے کہ یہ فتنہ کوئی نیا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلی مرتبہ تاریخ میں ہو رہا ہے، لیکن جس طریقے سے پہلے علماء نے ان فتنوں کا سدباب کیا ہے، ابھی بھی علماء ہی کو یہ کام کرنے دو، آپ آگے نہ آئیں، آپ علماء کا تعاون کریں، آپ علماء کی بات سنیں، آپ علماء کی باتوں پر توجہ دیں، آپ خود جا کر اس میدان کو اور اس محاذ کو نہ سنبھالیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد بنے ہیں، وہ باطنیہ، یوں تو ان کے بہت سارے کارنامے ہیں، لیکن باطنیہ کے خلاف جو ان کی جد و جہد ہے، دراصل اس نے ان کو مجدد بنایا ہے۔ باطنیہ کا فرقہ کیا تھا؟ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جب ان کا ماں باپ پریشان ہوتے تھے کہ اگر ان کا لڑکا شام میں دیر سے گھر پہنچا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں باطنیوں کے ہتھے چڑھ گیا اور ہو سکتا ہے کہ کافر ہو گیا ہو۔ تو اس طریقے سے پورے عالم اسلام میں وہ فتنہ پھیلا ہوا تھا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے پورے فتنے کا قلعہ کر دیا، عوام ساتھ تھی۔ امام غزالی کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مرجع ہیں، ہم ان کی بات سنیں گے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو عوام آج بھی اگر علماء کے پیچھے کھڑی ہو تو بہت آسانی کے ساتھ اس فتنے کا قلعہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ عوام تک بات پہنچے کہ آپ اس محاذ کو اپنے ہاتھ میں اس وقت تک نہ لیں جب تک آپ خود ٹرینڈ نہ ہو، آپ کو پتہ نہ ہو۔ تو یہ چند تجاویز تھیں، اور مجھے امید ہے کہ علماء کرام ان تجاویز کے اوپر غور کریں گے، اس تعلق سے کام کریں گے، اور اس فتنے کی حساسیت کا ادراک تو بہرحال سبھی کو ہے، لیکن غالباً کچھ مسائل رہے ہوں گے کہ جتنی توجہ دی جانی چاہیے ابھی اتنی توجہ نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کے ادراک اور اس کے سدباب کے لیے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ اس طرف متوجہ کر دے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے، اور جو شکوک و شبہات اس وقت نوجوانوں کے دلوں میں ہیں، ان شکوک و شبہات کو زائل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ ماشاءاللہ بڑی عمدگی کے ساتھ اور بڑے آسان انداز میں حضرت مولانا یاسر ندیم صاحب حفظہ اللہ نے اس فتنے کے تعلق سے بنیادی باتیں ہمیں سمجھائی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ تقریباً سب حضرات اس سلسلے میں حساس ہوں گے، اور اگر نہیں ہے تو آگے کے لیے عزم کریں گے انشاءاللہ۔ میں حضرت مولانا نے بہت ساری تجاویز بتائی ہیں کام کرنے کی، تو میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ اگر ہمارے کچھ ساتھی اس عنوان پر کچھ ٹریننگ لینا چاہیں، کچھ کام کرنا چاہیں، تو اس کی کیا شکل ہوگی، کن حضرات سے رابطہ رکھیں۔ بعض حضرات میسیج بھی کر رہے ہیں کہ کیا شکل ہو ہمارے لیے۔ جی تو آپ جی، اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 14-15 مہینے سے
میں ایک کورس پڑھا بھی رہا ہوں اور ہر ہفتے اس کی کلاس ہوتی ہے سنیچر کے دن ہندوستانی ٹائم کے اعتبار سے 9 ساڑھے 9 بجے. تو الحمدللہ کافی اس پر کام ہو چکا ہے اور ایک تقریباً 70-80 کے قریب اس میں حضرات شامل ہیں اور یہ باقاعدہ باضابطہ طور پر اس میں ٹریننگ دی جا رہی ہے. ان اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے. تو اگر کچھ حضرات اس سے جڑنا چاہیں تو اس سے جڑ سکتے ہیں. اور کچھ بنیادی کتابیں بھی ہیں لیکن وہ کتابیں صرف آپ کے لیے یعنی رہنمائی کا کام فریضہ انجام دے سکیں گی. باضابطہ آپ کو ریسرچ خود کرنی پڑے گی. اس موضوع پر ابھی تک کہ کوئی ایسی جامع معنی کتاب مجھے ملی نہیں ہے کہ ایک کتاب جو دوسری کتابوں سے مستغنی کر دے. پاکستان میں بھی کچھ کتابیں شائع ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو بنیاد ہے اس میدان کی وہ ہے اشرف الجواب. آپ حضرات اشرف الجواب پڑھ لیجیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی, تو انشاءاللہ بہت سی باتیں تو آپ کو وہیں سے مل جائیں گی. اسی طریقے سے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو العقل والنقل ان کی ایک کتاب ہے اور دراصل یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ علوم کی اور ان کے کچھ رسالوں کی تسہیل ہے. تو یہ کتاب بھی اگر آپ حضرات پڑھ لیں, مقالات عثمانی, اس میں العقل والنقل بھی ہے, مقالات عثمانی کے نام سے دیوبند سے ہی یہ کتاب چھپی ہے, تو اس کتاب کو پڑھ لیا جائے. یہ دوسری کتاب اہم ہوگی. اسی طریقے سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت الاسلام, حضرت کی دوسری کتابوں کی بنسبت یہ کتاب بہت آسان ہے. تو حجت الاسلام پڑھ لیں, لیکن آسانی کی نسبت حضرت ہی کی طرف ہے. یعنی اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں بستر پر لیٹ کر اس کتاب کو پڑھ لوں گا. یعنی جو میں نے کہا کہ آسان ہے وہ حضرت کی دوسری کتابوں کی بنسبت کہا ہے. سب سے آسان کتابوں میں یہ ہے اور اسی طریقے سے انتصار الاسلام ہے. یہ 2 کتابیں پڑھ لی جائیں تو اس طرح اگر یہ 4-5 کتابیں آپ پڑھ لیں گے تو کم سے کم یہ ہے کہ آپ کو پھر دوسری کتابوں کی طرف رہنمائی آپ کے لیے آسانی ہوگی اور دیگر مصنفین کی جب کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ, تیزی کے ساتھ سمجھ میں آتا رہے گا کہ مسئلہ کیا ہے. البتہ جدید موضوعات جو ہیں, جیسے میں نے سائنٹزم کی بات کی, لبرلزم کی بات کی, چونکہ ان موضوعات پر ہمارے علماء نے ظاہر ہے کہ کام نہیں کیا اور اس کی وجہ یہ کہ یہ موضوعات بالکل آج کے ہیں. تو یہ توقع کیا جانا کہ حضرت تھانوی نے اس پر کام کیا ہوتا یا حضرت نانوتوی نے کیا ہوتا بالکل عبث بات ہے, چونکہ یہ فتنے اس زمانے میں نہیں تھے. تو ان موضوعات کے اوپر زیادہ کام نہیں ہوا ہے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے لے اور تاکہ سبھی لوگوں کے لیے انشاءاللہ آسانی ہو. انشاءاللہ ضرور. اس میں حضرت بعض ہمارے فضلاء کچھ ایسے حضرات کو بھی پڑھتے سنتے ہیں جو جن سے رابطہ رکھنا علماء کے نزدیک مہلک ہو سکتا ہے. مثلا جاوید احمد غامدی یا اس طرح کے جو حضرات ہیں, جی یہ بھی رد الحال پہ کچھ معقول جواب وغیرہ دیتے ہیں, لیکن ان حضرات سے اگر ان کی باتیں سنیں تو دوسری دلدل میں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ان سے کس حد تک یہ تو میں یقین جانے میں نے کچھ ویڈیوز ان کی دیکھی ہیں جو رد الحاد کے تعلق سے ہیں. یعنی میں بغیر کسی عصبیت کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی بات نہیں ملی, کوئی یونیک سی, کوئی منفرد سی بات کہ جو صرف ان کے یہاں پائی جاتی ہو, کہیں اور نہ ہو. انہوں نے کوئی ایسا مسکت جواب دے دیا ہو. لیکن اگر جواب دینے کی بنیاد یہ ہو کہ بھئی حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے, قرآن سے بات کروں گا میں, تو پھر ایسا جواب کیا جواب ہوا؟ آپ نے آدھی شریعت کو تو سائیڈ لائن کر دیا اور قرآن کی آپ وہ تفسیر کر رہے ہیں جو من چاہے. تو اس کو میں بولتا ہوں معذرت خواہانہ رویہ. تو کسی بھی جواب کی بنیاد اگر معذرت خواہانہ رویہ ہو تو ایسے جواب کی کوئی حیثیت نہیں. جی بہتر ہے, جزاکم اللہ. انشاءاللہ ہمارے بہت سارے حضرات آپ سے اس سلسلے میں رابطہ کریں گے اور آپ کو زحمت دیں گے انشاءاللہ, اور آپ کی رہنمائی میں انشاءاللہ امید ہے اللہ نے چاہا اگر یہ حوصلہ جو اس وقت آپ کی گفتگو کی برکت سے قائم ہوا ہے بہت سارے حضرات میں, اگر یہ باقی رہا اور انشاءاللہ امید ہے باقی رہے گا, انشاءاللہ آپ کی رہنمائی میں کچھ حضرات کام کریں گے اللہ نے چاہا. میرا ایک سوال ہے ذاتی, باقی دیگر حضرات اگر کچھ مولانا کی اجازت ہو اگر کوئی سوال کرنا. جی ضرور. جو مرد عورت میں مساوات نہ ہونے کے عقلی دلائل آپ نے اشارہ فرمایا تھا, تو ایک دو کوئی عقلی دلیل آپ ذکر فرما دیتے. سب سے بنیادی بات تو کیونکہ آپ کا جو مخاطب طبقہ ہے وہ اتنا عجیب ہے کہ وہ عقلی دلائل کو بھی نہیں مانتا ہے.
دیکھیے میں تھوڑا سا اور اس میں تفصیل میں جانا چاہوں گا، وہ یہ کہ گزشتہ 200 سال میں علمیات کے تحت، اسباب علم کے تحت جو یورپ میں بحث چلی ہے وہ یہ کہ ذریعہ علم کیا ہے، صرف حواس ہیں یا عقل بھی ہے؟ تو ایک زمانے تک یونانی دور سے لے کر آج سے 200 سال پہلے تک، 150 سال پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ عقل بھی بنیاد ہے اور حواس بھی بنیاد ہے. لیکن پھر ہوا یہ کہ سائنس کی بدولت عقل کو لگا دیا گیا سائیڈ لائن، اور یہ کہا گیا کہ صرف حواس بنیاد ہیں، عقل بنیاد نہیں ہے. تو اب آپ عقلی دلیل کتنے بھی دیں گے، جو سائنس سے جو متاثر شخص ہوگا وہ عقلی دلیل تسلیم نہیں کرے گا. لیکن جو اصل جو بنیاد ہے وہ ہے بایولوجیکل، یعنی جو انسان کی جسمانی ساخت ہے وہ خود اس بات کو بتا رہی ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں. ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کا وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں ایسے موقع کے اوپر بجائے اس کے کہ میں کوئی تحقیقی دلیل دوں، میں ایکسپوز کرنے کا قائل ہوں. وہ یہ کہ یہ جو نعرہ چلا ہے مرد اور عورت کے درمیان مساوات کا، یہ چلا کہاں سے ہے؟ یہ چلا ہے مغرب سے، مغربی تہذیب سے. مغربی تہذیب کھڑی ہی اس نعرے کے اوپر ہے، لبرلزم کے اوپر. لبرلزم کی 3 بنیادیں، تو یہ ایک بنیاد ہے لبرلزم کی. اگر آپ مغربی ممالک میں، اچھا مغربی ممالک یا مغربی تہذیب کی کامیابی کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام. چونکہ جہاں پیسہ ہوگا وہاں ترقی ہوگی، وہاں اپنے آئیڈیاز کو، اپنے افکار کو مسلط کیا جا سکے گا. کیپٹلزم بنیاد ہے. کیپٹلزم کو کھینچنے والی 500 کمپنیاں ہیں دنیا میں. اگر ان 500 کمپنیوں کو ختم کر دیا جائے تو یہ پورا نظام ایک دم ختم ہو جائے گا. 500 کمپنیاں، ان 500 کمپنیوں میں فیس بک ہے، گوگل ہے اور بہت ساری کمپنیاں ہیں. آپ اگر ان 500 کمپنیوں کی لسٹ بنائیں اور اس میں دیکھیں کہ ان 500 جگہوں پر خواتین کن کن کمپنیوں میں لیڈنگ یعنی قائدانہ پوزیشن میں ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف 35 کمپنیوں میں کم و بیش خواتین کو قیادت کا رول دیا گیا ہے. باقی 450 سے زیادہ کمپنیوں میں مرد حضرات قیادت کر رہے ہیں. تو جو معاشرہ لبرلزم کی بنیاد پر قائم ہے، جس لبرلزم کو فیول ملتا ہے کیپٹلزم سے، کیپٹلزم کی بنیاد 500 کمپنیاں، ان میں سے 450 کمپنیوں میں مرد قائد ہے، تو عورت اور پھر مرد کے درمیان مساوات کا نعرہ پھر ایسے ہی رہا. دراصل یہ سوال ان سے کیا جانا چاہیے، ہم تو قائل نہیں ہیں، یہ سوال ان سے کیا جانا چاہیے جو قائل ہیں کہ آپ نے اس کو ابھی تک نافذ کیوں نہیں کیا اپنے معاشرے میں. ان کو معلوم ہے، باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہے. ہارورڈ یونیورسٹی سے ریسرچ ہے، ییل یونیورسٹی سے، پرنسٹن سے، یہ سب ریسرچز پڑی ہوئی ہیں آن لائن، کہ مرد اور عورت کے سوچنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہوتا ہے. لیکن یہ اختلاف نقص کی اور عیب کی دلیل نہیں. مثلا عورتوں کے سوچنے کا انداز یہ ہے کہ وہ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ مرد جذباتی نہیں ہوتے، مرد بھی ہوتے ہیں. لیکن جب ہم جنس کی بات کرتے ہیں، پوری کیٹیگری کی بات کرتے ہیں، تو عورتوں میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے اور مردوں کے اندر جذباتیت کم ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے فیصلہ لینے میں، کہ فیصلے کی بنیاد جذباتیت ہے یا یہ کہ باقاعدہ کی اسٹڈی اور مطالعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کمپنیوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ اگر مان لیں 250 کمپنیاں ہم نے عورتوں کے حوالے کر دی اور انہوں نے جذبات کی بنیاد پر فیصلہ لینا شروع کیا، تو ہو سکتا ہے کہ کمپنیاں کلیپس ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ پورا نظام ڈھہ جائے. تو وہ نظام قائم ہی مردوں کی وجہ سے ہے. تو جو نظام مردوں کی وجہ سے قائم ہو، اس نظام کی بنیاد یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان مساوات ہے. کتنی بڑی منافقت ہے. تو دراصل یہ ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے. جی بہتر، جزاکم اللہ. ایک آپ کی گفتگو سے ایک بات ذہن میں آ گئی ہے کہ جو گزشتہ دنوں ہمارے ہندوستان میں یہ مسئلہ ٹی وی ڈیبیٹ وغیرہ میں بھی چلا ہے کافی. جی، مسلم پرسنل لا بورڈ کے حوالے سے عموماً ان دنوں جب طلاق کا مسئلہ چلا تھا کورٹ میں، کہ جو حدیث میں بتایا گیا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، تو اسے کس انداز میں ڈیفینڈ کیا جائے، کس انداز میں اس کا جواب دیا جائے عقلی طور پہ؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناقص العقل سے یہاں پر جو مراد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہوتی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دونوں کا ایک مزاج ہے مرد اور عورت کا، اس کا بیان جو بیان فرمایا ہے نقصان عقل سے مراد یہی ہے کہ جذبات کی زیادتی جو عورت میں زیادہ ہوتی ہے اور مرد کے اندر کم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے
تو ہمارے ایک استاد ہیں ملیشیا میں، حضرت مولانا ابو اللیث خیرآبادی دامت برکاتہم، ان کی باقاعدہ ایک ریسرچ ہے اس موضوع پر، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نقصان عقل سے مراد جذبات کی زیادتی بھی نہیں بلکہ حافظے کی کمزوری ہے، یادداشت کی کمزوری ہے. چونکہ ذاکرہ جس کو ہم میموری کہتے ہیں وہ ہماری عقل کا حصہ ہے، تو نقصان العقل سے مراد دراصل یادداشت کی کمزوری ہے کہ عورت چونکہ بہت اپنے جذباتی نیچر کی وجہ سے، اپنے گھر گھرستی کی وجہ سے بہت سی مرتبہ چیزیں بھول جاتی. یہی وجہ ہے کہ عدالت میں اگر ایک عورت کی گواہی لی جائے تو سامنے والا تو اپنی گردن سے جائے گا یا اپنی ہاتھ سے جائے گا، اور عورت بھولی بیٹھی ہے. اس لیے شریعت نے ایک کے بجائے 2 عورتوں کو گواہی کے لیے مقید کیا کہ اگر گواہی دینی ہے تو 2 عورتیں آئیں. لیکن یہ صرف کمرہ عدالت میں ہے. اس کے علاوہ اگر کہیں مرد اور عورت کے درمیان اس طرح کی تفریق کی ہو تو پھر قابل اعتراض ہے. مثال کے طور پر میراث ہے. میراث میں بظاہر لوگ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، دیکھو یہاں مرد کو زیادہ دیا اور عورت کو کم. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں گے کہ ایک عورت کو اپنے باپ سے بھی ملتا ہے، اپنے شوہر سے بھی ملتا ہے، اپنی اولاد سے بھی ملتا ہے، اور اس کو خرچ کسی اور کے اوپر نہیں کرنا ہے. مرد کو ہر جگہ سے نہیں ملتا اور اس کو خرچ سب کے اوپر کرنا ہے. تو عورت ہی نفع میں ہے، مرد نفع میں نہیں ہے. تو عورت کو ترجیح دی ہے میراث میں، نہ کہ مرد کو. اس طرح بے شمار دلائل ہیں کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ شریعت نے مرد کو پیچھے رکھا ہے چونکہ اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اور عورت کو آگے رکھا ہے اور اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے. کمرہ عدالت میں عورت کو پیچھے رکھا ہے اور مرد کو آگے رکھا ہے چونکہ یہاں مقصد یہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے یا جو آدمی مدعا علیہ ہے وہ اپنی جان سے نہ جائے کسی یعنی کمزور شہادت کی بنیاد پر. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی یہ بتائے کہ عدالت میں جا کر گواہی دینا کون سا فضل و کمال ہے. آج کی دنیا میں تو مرد عدالت میں جاتے ہوئے گھبراتا ہے. یعنی یہ جو حدیث ہے ناقصات العقل والدین، اس کا تعلق دراصل کمرہ عدالت سے ہے. تو کوئی آدمی عدالت میں جا کر گواہی دینے کو اپنا فضل و کمال تصور کرے تو اس کو بے وقوفی کہا جائے گا کہ میں بہت بڑا عالم فاضل اور میں دنیا کا سب سے بڑا مفکر ہوں اس لیے کہ میں عدالت میں جا کر گواہی دے کر آیا ہوں. اگر یہ بات ہوتی، اس کو سوسائٹی کا بہت بڑا ضابطہ اور نمونہ سمجھا جاتا، تب تو ہم یہ مان لیتے کہ ہاں بھائی عورت کو حق نہیں دیا. مرد خود گھبراتے ہیں گواہی دینے سے. تو ایسے موقع پر عورتوں کی گواہی کو اگر کم کر دیا گیا، 2 عورتوں کو ایک مرد کے مقابلے میں کیا گیا، اور وہ بھی ایک بڑی حکمت کے تحت، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو اسی طریقے سے پیش کیا جانا چاہیے. بہت سے لوگ اس حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں جیسے غامدی صاحب وغیرہ ہیں، تو یہ غلط رویہ ہے. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. اور کسی صاحب کا کوئی سوال ہو تو جلدی سے پوچھ لیں، کوئی بات کرنا چاہیں. اپنا مائک کھول کے اپنی بات رکھ سکتے ہیں کسی کا کوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت، میں پوچھ رہا ہوں جیسے آپ نے یہ بتایا ہے اس میں اپنے نقصان العقل والا معاملہ، تو طلاق کی بھی وجہ یہی ہو سکتی ہے؟ طلاق کا بالکل یہی وجہ ہے. ایک موقع پر میں نے کہا تھا کسی ویڈیو میں کہ اگر عورت کو طلاق کا حق مل جائے تو جتنے بھی مسلمان مرد ہیں سب مطلق ہوتے ابھی تک. تو چونکہ ظاہر ہے کہ سب کو پتا ہے کہ دھمکی تو ہر دوسرے دن ملتی ہے تو اس کو، لیکن عورت کو اس بات کا احساس ہے کہ مجھے شریعت نے حق نہیں دیا. تو یہ حقیقت یہی ہے کہ جب جذبات کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے، جب مغلوب ہو کر انسان فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ قدم اٹھا لیتا ہے کہ جو قدم اس کو نہیں اٹھانا چاہیے. آج بھی مسلم معاشروں کے اندر جو طلاق کے کیسز ہیں، کبھی مرد نے غصے میں آ کر طلاق دے دی ہے، وہ جذبات میں، غصہ کیا ہے، ایک یعنی ایموشن ہے، تو وہ ایموشنلی مغلوب ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے. تو جس عورت میں یعنی پوری جنس کے اندر ایموشن ہی ایموشن ہو، اس کو اگر طلاق کا حق دے دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ جی جی جزاک اللہ خیرا. کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا، میں عالم تو نہیں ہوں لیکن ایک سوال ہے. جیسے کہ ہم لوگ نا، میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، تو کمپنی میں نان مسلم سے بہت ہم لوگ کا وہ ہوتے رہتا ہے معاملہ. تو لوگ ایکچولی اشارہ کرتے ہیں یہ بگ بینگ تھیوری کی طرف، کہ بگ بینگ تھیوری کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہے؟ جیسے وہاں کرسچن بھی ہوتے ہیں اور نان مسلم سے مراد مطلب ہندو وغیرہ سب طریقے کے لوگ ہوتے ہیں.
تو عموماً بگ بینگ تھیوری کی طرف لوگ بولتے ہیں کہ اسلامی نظریہ اس کے متعلق کیا ہے، تو ہم لوگ کچھ ہاں نہ میں بولتے نہیں. ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کا اس پر بیان سنا تھا بگ بینگ تھیوری کے اوپر، تھوڑا تحقیق کیا تھا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا پراپر. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے اور اسلامی عقیدہ کیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور اس طریقے سے کائنات وجود میں آ گئی. یہ اسلامی عقیدہ ہے. اس سے زیادہ تفصیلات نہ اللہ نے بیان کی ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ بگ بینگ یہ ہے کہ ایک دھماکے کے نتیجے میں اچانک کائنات بننی شروع ہوئی. تو بگ بینگ دراصل پروسیس کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے کہ کس کیفیت سے یہ کائنات وجود میں آئی. قرآن کیفیات بیان نہیں کرتا، قرآن تو صرف حقائق بیان کرتا ہے کہ ایسا ہوا، اللہ نے حکم دیا، کائنات وجود میں آ گئی. تو بگ بینگ اور قرآنی عقیدہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں. لیکن ہم یہ اگر کہیں کہ نہیں قرآن میں بگ بینگ کا تذکرہ ہے، یہ غلط ہوگا، چونکہ بگ بینگ کیفیت کا نام ہے اور قرآن میں کیفیت کا تذکرہ نہیں ہے. اور بگ بینگ ایک سائنٹیفک تھیوری ہے جو 90 سال سے تو غلط ثابت نہیں ہوئی. 1929 میں اس نظریے کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پیش کیا گیا تھا. 90 سال ہو رہے ہیں، یہ آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی. لیکن سائنسی جو نظریات ہیں وہ بعض مرتبہ 200 سال لیتے ہیں بدلنے میں. تو اس بات کا امکان ہے کہ آج سے 100 سال کے بعد بگ بینگ تھیوری کو غلط قرار دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ نہیں یہ تھیوری غلط ہے. تو اگر ہم یہ کہنے لگیں کہ نہیں قرآن سے بگ بینگ ثابت ہے، تو کل کو جب یہ تھیوری غلط ثابت ہو جائے گی تو اب آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ نظریہ کہ نہیں ہم سائنس کو قرآن سے تطبیق دیں، دراصل اس کا جو چلن ہوا ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں کو سائنس کے اوپر منطبق کرتے تھے، سائنس کی بہت سی باتوں کو قرآن پر منطبق کرتے تھے، اور لوگوں میں یہ مزاج بن گیا کہ ہر چیز پھر سائنس کے جتنے بھی نظریات ہیں وہ قرآن سے ثابت کرنے لگے. یہ منہج غلط ہے، میں اس منہج سے متفق نہیں. تو اس چیز کا فرق رکھنا چاہیے کہ پروسیس جو ہے، جو کیفیت ہے، یہ سائنس کی ذمہ داری ہے وہ بیان کرے. حقیقت قرآن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیان کرے. قرآن یہ تو بتائے گا کہ چاند اور سورج موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، لیکن قرآن یہ نہیں بتائے گا کہ چاند کتنے فاصلے پر ہے، سورج کتنے فاصلے پر ہے، چاند کیسے بنا، سورج کیسے بنا، گریوٹی کا کس طریقے سے کام کرتی ہے. یہ سائنس کی ذمہ داری ہے اور دونوں میں کوئی کلاش نہیں. جی یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی غالباً اپنے بیانات میں یہ نظریہ پیش کیا ہے قرآن کی روشنی میں. کانتا رتقا ففتقناہما. جی جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی حضرت، اشکال اعتراض تو نہیں ہے، اطمینان قلبی کے لیے یہ جو آیت ہے قرآن کریم میں 8ویں پارے میں سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء ولا حرم لو شاء اللہ ما اشرکنا، یہ جو من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا. جی اب اس میں حضرت یہ سوال لو شاء اللہ کہ اگر اللہ ہمیں چاہتا تو مشرک نہ بناتا، نہ ہمیں نہ ہمارے آبا و اجداد کو. تو حضرت یہ بھی صحیح بات ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. لیکن جو تقدیر مبرم معلق ہے، 2 قسمیں، میں تفصیل تو نہیں عرض کر رہا ہوں زیادہ، بس یہ ہے کہ اللہ کی جو تقدیر ہے، جو علم ہے، اس میں تو یہ مشرک ہی ہیں. تو اب ان میں تھوڑا سا ایک تشفی بخش دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ مشرکین کا جو یہ سوال ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے انہوں نے جو اعتراض کیا تھا، آج کے مشرکین بھی وہی اعتراض کرتے ہیں. اتفاق یہ ہے کہ 2-2.5 سال پہلے میری ایک ڈیبیٹ ہوئی ایک ہندو سینا کے ترجمان سے، تو وہ ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر. تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی اللہ نے نہیں چاہا، میں اس لیے مشرک ہوں، اگر اللہ چاہتا تو میں مشرک نہ ہوتا. بالکل وہی بات جو قرآن نے کہی. تو اگر کوئی یہ کہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پوری کائنات کو مومن بنانا چاہتا، تمام انسانوں کو، تو اللہ تعالیٰ مومن بنا دیتا. اللہ کی قدرت کا یہ بیان ہے اور اس کی قدرت میں یہ چیز ہے، یہ چیز مقدور ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز اللہ کی قدرت میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم
मोमिन बनकर सारे के सारे पूरी की पूरी इंसानियत अल्लाह की इबादत करते रहे, ये काम तो फरिश्ते भी कर रहे थे। हमें तो अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया है कि हम ऐसी इबादत करें कि जिस पर जजा हो, और कुछ लोग अपनी मर्जी से, फ्री विल से जिसको हम कहते हैं, उस इबादत से रूगर्दानी करें जिसके ऊपर सजा हो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फसले अव्वल में, गालिबन 8वां बाब है, उसमें इसके ऊपर तफसील से कलाम किया है कि जो मुजाजात है, जिसको मुजाजात बोलते हैं अरबी में इस्तिलाह में, ये हमारी सूरत नौइया का तकाजा है। सूरत नौइया का तकाजा इस तरीके से है कि हम वो वाहिद मखलूक हैं, न मलाइका में ये खुसूसियत है, न जानवरों में ये खुसूसियत है। हम वो वाहिद मखलूक हैं कि जिसके अंदर अल्लाह ने खैर भी रखा है और शर भी रखी है, और इस चीज का इनकार ना मुर्तद कर सकता, ना मुल्हिद कर सकता है, ना कोई दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कर सकता है। सबके दिल में खैर भी है और शर भी है। और अगर आप किसी से पूछें जो खुदा का सबसे बड़ा दुश्मन है ना, उससे आप ये पूछें कि दिल पर हाथ रखकर ये बताना कि तुम खैर का शर के ऊपर गलबा चाहते हो या शर का खैर के ऊपर गलबा चाहते हो। ये तो हो सकता है कि उसके नजदीक खैर और शर की तारीफ अलग हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो ये कहेगा कि नहीं, शर गालिब होनी चाहिए और खैर मगलूब। हर आदमी यही चाहेगा कि खैर गालिब हो और शर मगलूब हो। खैर, लेकिन ये दो ताकतें जो आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं, ये हमारी अंदरूनी ताकतें हैं। खैर भी अंदर है, शर भी अंदर है, और दोनों को बराबर का दर्जा दिया है। लेकिन एक का दूसरे के ऊपर गलबा उस वक्त तक नहीं हो सकता जबकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, बैरूनी ताकत ना हो। अब शाह साहब ये फरमाते हैं कि ये जो बैरूनी ताकत है खैर के गलबे के लिए, ये तो है वही इलाही, और जो बैरूनी ताकत शर के गलबे के लिए वो है वही शैतान। दोनों एक्सटर्नल ताकतें मौजूद हैं। तो हमारी सूरत नौइया इस बात की मुतकाजी है कि अगर हम खैर को गालिब कर दें शर के ऊपर तो हमें जजा मिले, और अगर शर को गालिब कर दें खैर के ऊपर तो हमें सजा मिले। तो अल्लाह ताला की कुदरत में तो यह था कि सिर्फ खैर पैदा करता, लेकिन उसने अपनी हिकमत बालिगा के तहत हम लोगों को फ्री विल दी। अब मैं फ्री विल की एक बहुत आसान सी मिसाल आपको दे देता हूं, ये सबके समझ में भी आ जाती है। बड़े लंबे दकीक इसके ऊपर मबाहिस हैं, हमारे उलमाए किराम ने बड़े, हजरत नानोतवी को ले लीजिए या हजरत थानवी, अल्लामा शब्बीर उस्मानी, ये तो माजी करीब के, और भी अगर आप पीछे चले जाएं, जैसे आपने खुद कहा तकदीर मुअल्लक, तकदीर मुबरम, और उसकी बहुत सारी किस्में। मैं इन सब चीजों के में जाने के बजाय एक मिसाल आपको दे देता हूं, इंशाअल्लाह उससे तशफ़ी उम्मीद है कि हो जाए। देखिए, तकदीर का ताल्लुक अल्लाह ताला के इल्म से है। यानी तकदीर का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने न सिर्फ ये कि प्लानिंग की इस पूरी कायनात की, बल्कि वो ये जानता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पत्ता हिलेगा नहीं हिलेगा, उसके इल्म से अल्लाह ताला का ताल्लुक है। हम ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज का खालिक है, और बशमूर हमारे और आपके वो टाइम का भी खालिक है, ये भी जानते हैं, टाइम भी मखलूक है। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। वो मिसाल ये है कि मैं इस वक्त लाइव आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, वीडियो मेरी ऑन है, आप मुझे सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। आपको यह शक नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे गुफ्तगू करने के अलावा कोई और काम कर रहा हूं, या आपको शक है? नहीं, आपको 100% यकीन है कि मैं इस वक्त, और ये मेरा हाल है और आपका भी हाल है, यानी हम दोनों जमाने हाल में हैं, मैं इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं और आपको 100% यकीन है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या इस यकीन की वजह से, आपके इस यकीन की वजह से, इस यकीनी इल्म की वजह से मैं मजबूर हो गया गुफ्तगू करने पर, या मैं अपने इख्तियार से आपसे बात कर रहा हूं? मैं अपने इख्तियार से बात कर रहा हूं। वो अल्लाह, हम तो मखलूक हैं, टाइम के पाबंद हैं, हम माजी में नहीं जा सकते, मुस्तकबिल में नहीं जा सकते। वो अल्लाह जो माजी का भी खालिक, हाल का भी खालिक और मुस्तकबिल का भी खालिक, वो टाइम में नहीं है, वो टाइम के बाहर है। वो टाइम के बाहर तीनों जमानों को उसी तरीके से देख रहा है जिस तरह मैं और आप एक दूसरे के हाल को देख रहे हैं। तो हम अगर एक दूसरे के हाल से वाकिफ हैं, आप मुझे सुन रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं, और हम मजबूर नहीं हैं, तो वो अल्लाह जो हमारे तीनों जमानों से बाखबर है, हम कैसे मजबूर हो जाएंगे उसके इल्म की वजह से? ये एक मुख्तसर सी मिसाल है, इंशाअल्लाह इससे मसला हल हो जाना चाहिए। बहुत। मेरा सवाल था जी, आपने वजदहा इंद फी आयनिन हमिया के ताल्लुक से अच्छी बात कही है, उसी के हवाले से याजूज माजूज का जो जिक्र कुरान में है और हदीस में है, और मौजूदा दुनिया का जो नक्शा है, इस सिलसिले में कोई तशफ़ी बातें जो किस किताब में मिल सकती हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद की एक किताब है, उसका नाम है दज्जाल या याजूज माजूज।
اس میں سورہ کہف کے تینوں قصے انہوں نے ذکر کیے، یا تو اس کا عنوان دجال ہے یا یاجوج ماجوج ہے، اس میں انہوں نے تفصیل سے اس پر کلام کیا ہے، اس انہوں کو نے دیکھا جائے۔ باتیں کہی ہیں تو پھر قصص القرآن میں حضرت نے کچھ ان کا رد کر دیا۔ پھر اصل میں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی دلائل قطعیہ سے تو ثابت ہے نہیں، ظنی دلائل سے ثابت ہے۔ جب آپ حدیث میں یا قرآن میں آئی ہوئی کسی بات کی تحقیق میں اس طرح پڑ جاتے ہیں کہ نہیں یہی ہے، تو پھر اس پر تو اعتراض ہوگا، اس کے اوپر دونوں طرف سے پھر ڈیبیٹ ہوگی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو بات لکھی ہے وہ کسی حد تک درست ہو سکتی ہے، یقین کے ساتھ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کسی حد تک درست ہو سکتی ہے۔ اور لیکن بہرحال یہ کہنا کہ کوئی ایسی قوم ہے کہ جو آج تک دنیا کے نقشے پر کسی کو نظر نہیں آئی، وہ اچانک نکلے گی اور وہ حقیقتاً ایک دیوار کے پیچھے ہے، حقیقتاً اس دیوار کو چاٹا جا رہا ہے، یہ بھی ایک یعنی جس طرح کہتے ہیں نا اصحاب الظاہر کی تشریح، یہ ایک ظاہری تشریح ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظریہ رکھنا نصوص کے مزاج کے خلاف ہے۔ جی شکریہ۔ اس سلسلے میں ایک بات جملہ معترضہ کے طور پر ذہن میں آئی، جی دجال، یہ یاجوج ماجوج، دجال اور ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، تقریباً ساری چیزیں آپس میں متصل ہیں۔ جی اور اگر یاجوج ماجوج سے متعلق روایات اور آیات کا ان کی ظاہر پہ اسے محمول کرنا اگر مناسب نہیں ہے، تو پھر خروج دجال، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، ان ساری چیزوں میں بھی تعویل کی گنجائش نکل آئے گی۔ یہ بات بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، لیکن یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے ہم تعویل نہیں کر رہے۔ جی جی، یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، یہ ایک قوم ہے، اس قوم کی تعیین کے تعلق سے اختلاف ہے کہ یہ ادھر ہے کہ ادھر ہے، یا وہ چھپی ہوئی ہے یا کہاں ہے۔ جی جی، اسی طریقے سے دجال کے تعلق سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی صفات بیان کر دی ہیں کہ اس کے تعلق سے اب کسی تعویل کی گنجائش نہیں، وہ ایک شخص ہے جو ایک تہذیب کا سمجھ لیں کہ خدا ہے، ایک تہذیب کے لوگ جو ہے اس کو خدا مانتے ہیں، وہ ایک دن ظاہر ہوگا۔ تو حضرت مہدی یا حضرت عیسیٰ کے نزول یا دجال کے خروج کے تعلق سے کسی بھی قسم کی تعویل کی گنجائش اس لیے نہیں کہ ان کی تمام صفات بڑے واضح انداز سے حدیث کے اندر آ گئی۔ یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے جو صفات آئی ہیں وہ کسی بھی قوم کے اندر ہو سکتی ہیں۔ جی جی، مثلا ان کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام وسائل کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ تو دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا کوئی کسی ایک خاص قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ وہی کریں گے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یا مثال کے طور پر وہ ایک تیر پھینکیں گے آسمان کی طرف اور وہ خون آلود ہو کر واپس آئے گا، یہ بھی کسی ایک خاص قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ قوم کے جو خدا کی منکر ہے وہی یہ کام کرے گی۔ عیسائی یہ کام نہیں کریں گے چونکہ خدا کے منکر نہیں، یہودی یہ کام نہیں کریں گے خدا کے منکر نہیں۔ جو خدا کے منکر ہوں گے، ملحد ہوں گے، اور آگے جو دور آ رہا ہے، سویلائزیشن آ رہی ہے، وہ الحاد کی آ رہی ہے، تو وہی یہ کام کریں گے چونکہ انہی کو خدا سے دشمنی ہوگی۔ تو اس میں تعویل نہیں کر رہے ہیں، یاجوج اور ماجوج کا خروج اسی طریقے سے ہے، اسی زمانے میں ہے، بلکہ اس کی جو تعیین ہے اس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ جی جی، بہتر ہے، تعیین میں اختلاف ہے، ظہور میں اختلاف نہیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جیسے تذکرہ نکلا ہے دجال اور آواز کٹ رہی ہے آپ کی، آپ کا نیٹ سلو ہے، آپ آواز صاف نہیں آ رہی۔ جی جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ یا تو لکھ کر سوال کر لیں یا بعد میں کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی سب حضرات سے خصوصی درخواست ہے کہ کوئی بہت ہی اہم اور ضروری اس آج کے عنوان کے تعلق سے کوئی سوال ہو ذہن میں، کوئی بات پوچھیں، باقیوں سوالات تو سب کے ذہن میں آتے ہی رہیں گے، یا پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم۔ جی
असल में कुछ सवालात और कुछ थोड़ा सा नाक़िस थी कि मैं जिस इलाके में रहता पर ये इल्हाद के अलावा जो है ये मुनकिरीन हदीस का गलबा बढ़ता जा रहा है। तो इस सिलसिले में मेरी थोड़ा सा एक नाक़िस राय ये थी कि असल में जैसे इनका मुकाबला करने के लिए या इनका दलाइल देने के लिए मैं चाहता हूँ ज़ाती तौर पर कि मैं थोड़ा सा मुझे तरबियत दी जाए थोड़ा सा, या इस सिलसिले में जो है कि काम किया जाए ख़ास तौर से। तो इस सिलसिले में आप रहनुमाई फरमाएं। मौलाना अब्दुल अहद साहब से भी गुजारिश है और मुफ्ती यासिर साहब से भी गुजारिश है मेरी। इस मौजू पर तो माशाल्लाह हमारे अकाबिर की बहुत सारी किताबें हैं। आप जरा म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो हजरत मौलाना अब्दुल अहद साहब इंशाल्लाह उन किताबों की तरफ रहनुमाई कर देंगे। अरबी में भी और उर्दू में भी बहुत ज्यादा मवाद इस पर मौजूद है। बुनियादी तौर पर अगर आप बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहुम की किताब है हुज्जियत हदीस, आप पहले उसको पढ़ लें और इंशाअल्लाह बुनियादी बातें तो आपको वहां से पता चल जाएंगी। मुख्तसर किताब है, बहुत मुश्किल किताब नहीं है, उसको पढ़ लीजिए और उम्मीद है कि वो आपके लिए वाफी काफ़ी रहेगी। अब यूं किसी भी मौजू पर इख्तिसास पैदा करना है तो फिर बहुत सारी किताबें हैं, वो पढ़ी जा सकती हैं। बेहतर है, जज़ाकुमुल्लाह। ये मैसेज पर्सनल में कि मैं मुफ्ती यासिर साहब से खुसूसी तरबियत लेना चाहता हूँ, तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप भी तवज्जो फरमाएं और इनसे भी यही दरख्वास्त है कि राब्ते में रहें हज़रत मुफ्ती साहब के, इंशाल्लाह रास्ता निकल जाएगा। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एक मतलब एकदम लास्ट क्वेश्चन है कि अभी कल ही के मुताले में मेरे आया है कि एक मुल्हिद ने, एथिस्ट गालिबन वो, उसने ये सवाल किया कि क्या अल्लाह ऐसा पत्थर पैदा कर सकता है जिसे वो खुद उठा ना सके, क्योंकि अगर उठा ना सके तो नक्स लाजिम आएगा, और पैदा ना मतलब पैदा किया तो उठा नहीं सक रहा है, और उठा नहीं सक रहा तो पैदा क्यों किया। तो ठीक है, तो एक सवाल आपसे पूछता हूँ। कल ही इत्तेफाक से मुताले में आया था मेरे। सवाल करने वाले फैसल भाई हैं, फैसल साहब हैं? जी जी, फैसल साहब हैं। फैसल साहब, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ये सवाल उससे पूछिएगा। क्या सूरज साउंड वेव को गर्म कर सकता है? आपसे भी पूछता हूं, आप क्या समझते हैं? सूरज की रोशनी, सहरा में आप खड़े हैं, सख्त गर्मी हो रही है, साउंड वेव गर्म होंगी या नहीं होंगी? फैसल साहब बताइए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। बहुत आसान है, साउंड वेव गर्म हो ही नहीं सकती। जी, मतलब मैं वही बोला कि दोनों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक नहीं है ना? क्या साउंड वेव के गर्म ना होने से सूरज में कोई कमी आ गई? ये सूरज का ऐब है? जी जी नहीं, चूंकि साउंड वेव दरअसल ऐसी चीज ही नहीं है जो ठंडी या गर्म हो। तो जो चीज ना ठंडी होगी ना गर्म होगी, तो अगर वो गर्म ना हो सूरज की वजह से, तो सूरज में कोई नक्स नहीं है। ठीक इसी तरीके से जो चीज मकदूर नहीं है, ये अल्फाज हजरत नानोतवी के इंतसारुल इस्लाम में पहला सवाल का जवाब यही है, जो चीज मकदूर नहीं है उसके ताल्लुक से यह सवाल करना कि अल्लाह इस पर कादिर है या नहीं, और उस पर अल्लाह ताला के अंदर की कुदरत में नक्स निकालना गलत है। अगर यहां नक्स निकालना सही है तो फिर सूरज को भी नाकिस मानो कि साउंड वेव को गर्म क्यों नहीं किया। तो ऐसा पत्थर, दरअसल ये इसको बोला जाता है लॉजिकल फैलेसी। ये लॉजिकल फैलेसी है मुल्हिदीन की, जिसको पता नहीं कितनी मर्तबा डिबंक किया जा चुका है। तो ऐसा पत्थर कि जिसको अल्लाह खुद ना उठा सके, क्या अल्लाह ऐसा पत्थर पैदा कर सकता है? तो ऐसा पत्थर मकदूर ही नहीं है। तो मिसाल के तौर पर आप मुझसे ये तो कह सकते हैं कि भाई ये जो मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, क्या मैं इसको बंद कर सकता हूं या नहीं बंद कर सकता? अगर मैं इसको बंद नहीं कर सकता तो कहा जाएगा मैं आजिज हूं, और अगर इसको बंद कर सकता हूं तो कहा जाएगा कि मैं कादिर हूं। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें क्या मैं ऐसा कोई काम कर सकता हूं कि जो आज तक क्या मैं किसी ऐसी चीज का तसव्वुर कर सकता हूं कि जो मौजूद ना हो? जरा तसव्वुर करके दिखा दीजिए कोई ऐसी चीज जो मौजूद ही नहीं है, कभी भी मौजूद नहीं हुई, उसका तसव्वुर कर ले। कोई नहीं कर सकता।
तसव्वुर जब भी आप करेंगे किसी ऐसी चीज का करेंगे जो कभी ना कभी मौजूद रही होगी। आप डायनासोर कभी करेंगे ना तो वो कभी मौजूद था इसलिए कर रहे हैं। किसी ऐसी चीज का तसव्वुर करके दिखाइए कि जो कभी मौजूद ना हो। क्यों नहीं कर सकते? आपका जहन तो हर चीज का तसव्वुर कर सकता है, लेकिन उस चीज का नहीं कर सकता जो कभी मौजूद नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुतसव्वर नहीं है, इसलिए तसव्वुर नहीं कर सकते। ऐसे ही ये पत्थर मकदूर नहीं है, इसलिए कुदरत के ताल्लुक से ये सवाल गलत है। जी जी, बहुत बेहतर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त, मजा आ गया। मुफ्ती साहब, ये जो आपने जवाब दिया है ये सूरज के ताल्लुक से जी, और उसको पहली बात तो वो साउंड वेव नहीं समझ में आया, उसको बता दीजिए जरा सा। जी साउंड वेव, देखिए जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमारे जो दूसरा आदमी सुनता है वो इस तरीके से कि हमारी सौती लहरें हमारे मुंह से निकलती हैं और वो सौती लहरें हवाओं के बदोश दूसरे के कान तक पहुंचती हैं और इस तरीके से एक आदमी दूसरे की आवाज सुन पाता है। इसको साउंड वेव बोलते हैं, सौती लहरें, उसको आप उर्दू में कह लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। दूसरा ये है कि वो फौरन अगर ये मुल्हिद अगर ये कह दे पलट के कि सूरज तो नाक़िस है ही है, नहीं सूरज अल्लाह के मुकाबले में तो नाक़िस है, लेकिन अपनी एनर्जी में वो कामिल है। अपनी एनर्जी में वो कामिल है। अगर वो अपनी एनर्जी में कामिल नहीं होगा तो दुनिया का जो निजाम है वो तबाह हो जाएगा। जितनी एनर्जी दुनिया को चाहिए उसको उतनी मिल रही है। अच्छा, वो इसको तस्लीम ही करना होगा कि वो अपनी एनर्जी में कामिल है। जैसे ही वो ये कहेगा कि वो अपनी एनर्जी में नाक़िस है तो आप ये कहेंगे तो दुनिया तबाह क्यों नहीं हुई? जितनी उसको एनर्जी चाहिए उतनी मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी हज़रत, तो हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो किसी ने सवाल किया है कि अगर अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है तो अपना शरीक पैदा करने का भी कादिर है कि नहीं? इसका वही जवाब है जो मैंने अभी दी। वो जवाब हो चुका है ना, जो पत्थर वाले मसले में जो था वही जवाब है इन सारी चीजों का, इन सारे इश्काल। हजरत ये बस एक सवाल और है, फिर जो है बारी ताला की रूयत मुहाल है दुनिया की जिंदगी में, नामुमकिन है। तो ख्वाब में इस हदीस में आता है कि शैतान जो है अल्लाह की सूरत तो इख्तियार कर सकता है और अल्लाह के रसूल की नहीं कर सकता। तो और ये भी आपने भी फरमाया कि तसव्वुर उसी चीज का होता है जिसकी हकीकत होती है। अल्लाह की हकीकत है तो अल्लाह की जात का तसव्वुर, यानी जाहिर सी बात है कि इंसान यूं करे कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, किस तरह होंगे, क्या कैफियत होगी। तो थोड़ा सा इसमें कई चीजें शामिल। आपका सवाल कुछ वाज़ेह नहीं है, यानी आपने कई सारी चीजें इसमें जिक्र की हैं। थोड़ा सा अगर आप वाज़ेह कर दे तो मेरे लिए आसानी होगी। जी जी, सवाल असल यही है कि अल्लाह ताला की रूयत दुनिया की जिंदगी में नहीं हो सकती, ना कभी किसी को हुई है। तो अब अल्लाह की जात का तसव्वुर हो सकता है अल्लाह का, ये कहना ये चाह रहे हैं गालिबन। जी 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 जी, तसव्वुर हो सकता है, रूयत नहीं हुई है। बात यह है कि जब हम अल्लाह का तसव्वुर करते हैं, चूंकि हमारा जहन अल्लाह ने और अक्ल ऐसी बनाई है कि हम तसव्वुर कर सकते हैं बहुत सी ऐसी चीजों का कि जो मौजूद हमारी आंखों के सामने मौजूद नहीं है। और ये प्रॉब्लम उस वक्त होती है अगर वो तसव्वुर सही होता, जैसा हमने तसव्वुर किया वैसा ही अल्लाह, अब मसला हो जाता। ठीक है, लेकिन इस चीज को साबित नहीं कर सकते कि जैसा हम अल्लाह के बारे में तसव्वुर रखते हैं कि अल्लाह वही है, ला युहीतून बिही इल्मा। बहुत से जहनों में, लोगों के जहनों में ये तसव्वुर आता है कि अल्लाह नूर है तो एक लाइट सी जहन में आ जाती है, लेकिन ये कोई जरूरी तो नहीं है कि अल्लाह फिर ऐसा ही हो। तो इसलिए रुयत और तसव्वुर में बड़ा फर्क है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह गालिबन में कहीं पढ़ा था बहुत पहले कि 100 मरतबा ज्यादा ज़ियारत हुई है उनको ख्वाब में अल्लाह ताला की। तो वही वो जो जियारत होती है किसी को ख्वाब में, वो उसके तसव्वुर की बुनियाद पर होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ताला वैसा ही है जैसा कि जियारत हो रही है। अब मसलन किसी के ताल्लुक से, मसलन हमारे जहन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब बताता हूं मैं आपको, शायद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो देवबंद के स्टेशन पर उतर रहे हैं और पैंट शर्ट और टाई में है। तो उसकी, ये बहुत मशहूर ख्वाब है, उसकी ताबीर यही ली गई कि अंग्रेज का गलबा होगा, हिंदुस्तान पर अंग्रेज का गलबा होगा। तो चूंकि उस वक्त डिस्कशन ही ये चल रहा था कि अंग्रेज आ गए,
انگریز یہاں غالب آ گئے, وہاں غالب آ گئے, ہر طرف یہ گفتگو چل رہی تھی اور یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ غلبہ ان کا تقریباً طے ہے, جہاد میں شکست ہو گئی تھی. تو اس طریقے سے یہ مسلمانوں کو اطلاع دے دی گئی کہ غلبہ ہونا ہے. تو جو تصور تھا اس تصور کے مطابق انہوں نے ایک سچا خواب دیکھا. تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یہ, بلکہ ایسا ہے نہیں, کیونکہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ نہیں تھا. جی 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 بہت بہتر حضرت, جزاکم اللہ. آپ کے جی اب حضرت, سب حضرات سے درخواست ہے کہ سوالات خوب آ رہے ہیں. بس سب ایک حضرات سوال رہ سے گیا ہے. بڑی درخواست ہے عاجزانہ کہ اب سوالات کا سلسلہ موقوف فرما دیں, کیونکہ یہ سلسلہ ایسا لامحیط ہو جائے گا کہ یہ شاید کل تک بھی مکمل نہ ہو سکے. الحمدللہ بس ایک جو ہی سوال رہ گیا ہے. عنوان جو تھا اس عنوان پہ کافی شافی ضروری اور جی. بنیادی گفتگو ہو چکی ہے. مزید انشاءاللہ اس عنوان پہ آگے مزید دروس اور محاضرات اور گفتگو انشاءاللہ ہوتی رہے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور پھر حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم نے جو فرمایا ہفتے واری جو ہفتے کے روز کورس ہوتا ہے رد الحاد پہ, اس سے بھی حضرات مربوط ہو سکتے ہیں, اس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں. حضرت مفتی صاحب کا انشاءاللہ نمبر اگر اجازت ہو تو ساتھیوں میں شیئر کر دیا جائے تاکہ رابطہ کر لیں لوگ. جی ہاں, آپ ان کا بھی کر سکتے ہیں, اور اگر اس کورس کے تعلق سے کسی سے کو بات کرنی ہے تو میں ایڈمن کا نمبر آپ کو دے دوں گا, وہ زیادہ بہتر ہے کہ ان سے رابطہ کر لیا جائے انشاءاللہ. بہتر ہے. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. نمبر انشاءاللہ آپ کی رہنمائی میں انشاءاللہ اس عنوان پہ اللہ نے چاہا تو آگے کام کریں گے. بہت سارے ساتھی انشاءاللہ تیار ہیں. اللہ رب العزت آسانی کا معاملہ فرمائے. آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر اظہار تشکر اور جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ. سب حضرات کا شکریہ جو اس مجلس میں تشریف لائے. اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے, اچھا رکھے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی